سب فیصل آباد میں تھے اور وہاں پر خدا ان کا شکر ہے کہ بہت بڑی میٹنگ تھی، بہت اچھا خدا نے وہاں پہ کام بھی کیا اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، اور ہم تقریباً 150 کے قریب پاسٹر تھے وہاں پہ، خدا کے لوگ تھے، خدا کے خادم تھے، اور پاسٹر نسٹر جو کہ اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی لیکن وہ پھر بھی خدا کے حضور گیا اور اس نے جا کر وہاں پر عبادت کی۔ تو دیکھیں خدا کے ساتھ جو پیار کرنے لوگ ہیں نا وہ خدا کو پریورٹی دیتے ہیں، اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سفیدی پھری ہوئی کیا ہے؟ قبریں ہیں۔ اسی اپنے آپ کو میک اپ کر لینے ہیں، پوچھا لگا لینے ہیں، سونے کپڑے پا لینے ہیں، تسی کی بن جانے ہیں؟ سفیدی پھری ہوئی قبراں۔ اے سفیدی پھری ہوئی قبراں، پر اسی جتھے جانا اتھے جاندے نہیں ہیں۔ جو ہمارا صحیح رائٹ وے ہے نا وہ ہمارا خدا ہے اور اس کے قدم ہے۔ جب ہم اس کے قدموں میں جھکیں گے نا تو برکت تب ہے۔ آمین۔ آئیے زبور 150 میں دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت۔ زبور 150 اس کی پہلی آیت، اس میں کچھ اس طرح مرقوم میں لکھا گیا، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے زندہ کلام میں سے جو آج خدا کے بندہ نے ہم تک کلام پہنچایا ہے، زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ یعنی کہ کوئی اور کام نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ خدا کی کیا کرنا ہے؟ ہم نے حمد کرنی ہے۔ تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو۔ اور ہاں، خدا کا مقدس کون سا ہے؟ تم خدا کا مقدس ہو، تمہارا بدن جو ہے یہ خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا میں اسے کیا کروں گا؟ برباد کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ ہم اپنے بدنوں کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ خدا کا مقدس ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بدن پر ٹیٹو بنا لیتے ہیں اور جسم پر کھدائی کروا لیتے ہیں، خدا کے مقدس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ برباد کرتے ہیں، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا، خدا اس کو فنا کر دے گا، خدا اس کو مار دے گا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ جو خدا نے سٹرکچر بنایا ہے، جو خدا نے بدن دیا ہے، جو خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، جو کچھ خدا نے بنایا ہے، خدا چاہتا ہے میرے لوگ ویسے کے ویسے ہی رہیں۔ تم اپنے جسم پر کوئی ایسی کھودی ہوئی مورت نہ بنوانا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، اتنے بڑے کڑے ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ آرڈنری بنا دیتے ہیں۔ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ بچے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے بچے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، کڑے ڈالے ہوتے ہیں۔ کیا خدا ان کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا ان کو کبھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند کی حمد کرو، تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو۔ یعنی کہ اپنے جسم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے یہ بدن بنائے اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہلیلویا۔ اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو۔ خدا کی قدرت، اس کے فلک پر، اس کے ایمان پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے خدا کی کیا کرنا ہے؟ حمد کرنا ہے۔ اور اگر ہم حمد نہیں کرتے تو ہم خدا سے دور دور ہوتے جاتے ہیں۔ خدا کلام میں لکھا ہے، زبور 68 اس کی 19 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہلیلویا۔
خداوند کیا ہے؟ مبارک ہے. وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر روز ہمیں جو ہے قوت دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور ہم اٹھتے ہیں، ہم اپنے کام کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اور سارا دن خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ہم جب سوتے ہیں خدا اس وقت بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. ہم سلامتی کے ساتھ سو جاتے ہیں. زبور نویس کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میں سلامتی کے ساتھ لیٹ جاؤں گا، سو جاؤں گا، اور تو میری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. تو ہم جب سوتے ہیں خدا اس وقت بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. خدا سلامتی کے ساتھ ہمیں سلاتا ہے، اور پھر ہم اٹھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. لیکن سم پیپلز ایسے ہیں جو خدا کی حمد نہیں کرتے، خدا کی عبادت نہیں کرتے، نہ صبح کو ٹائم دیتے ہیں خدا کو، نہ رات کو ٹائم دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے. اور کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن خدا کی حمد پرستش نہیں کرتے. اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ کیا کریں؟ میری عبادت کریں. کلام میں لکھا گیا وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. وہی ہماری نجات دینے والا خدا ہے. اس کے سوا اور کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی دے گا. وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمیں تقویت دیتا ہے، وہی ہمیں برکت دیتا ہے، وہی ہماری سہایتا، مدد اور حفاظت کرتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. اگر آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، تو خدا کے قدموں میں جھک جائیں، دعا کرنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ وہی بچے خدا کے بھی تابعدار ہوں گے اور آپ کے بھی ہوں گے. آمین. اس بات کے لیے ہم نے خدا کے حضور جھکنا ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. زبور 13 دیکھیں گے، اس کی 5ویں آیت، اس میں لکھا ہے لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا. کہتا ہے میں نے تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میں تو صرف تیری ہی رحمت پر توکل کرتا ہوں. زبور نویس ہمیں یہ بات بتاتا ہے، اور ہمیں بھی خدا کی رحمت پر جو ہے وہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. توکل کرنا، ایمان رکھنا. جب ہم ایمان رکھیں گے تو پھر برکت ہے. اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم خدا سے دور ہیں. ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے، اور لکھا ہوا ہے میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا. خداوند نے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی برکت کو نازل کیا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا کام کرے. اور نجات کیا تھی؟ اس نے ہمارے سارے گناہ دھو دیے اپنے خون سے، ہمیں پاک کر دیا، اور کہا جا بیٹا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہو گئے. ہمارے گناہ کو خداوند یسوع نے معاف کر دیا ہے. لیکن ہم اگر پھر بھی بار بار گناہوں میں جاتے ہیں تو کلام میں لکھا گیا بار بار غلامی کے جوئے میں نہ جتو. ہم بار بار غلامی میں جاتے ہیں، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں. گناہ ایک غلامی ہے، گناہ ایک جوا ہے جو ہم پہ لادا جاتا ہے، اور ہم اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور ابلیس ہمیں جو ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے. اور ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے. ہم اس بات پر توجہ نہیں کرتے، ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. زبور 91 دیکھیں، اس میں لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. کہنا اگر آپ لوگ میری باتوں پر دھیان کریں گے نا، دعا کریں گے، جھکیں گے، تو میں عمر کی درازی کیا کروں گا؟ تمہیں دوں گا. عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات تمہیں دکھاؤں گا. عمر کی درازی اگر آپ چاہتے ہیں، اچھی عمر پانا چاہتے ہیں، پوری عمر پانا چاہتے ہیں، پوری زندگی چاہتے ہیں، تو پھر خدا کی نجات کی طرف دھیان کریں.
خدا کے کاموں کی طرف دھیان کریں, اس پر غور کریں. پال کہتا ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ اس نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں. وہ نشان کیا ہے؟ صلیب کا نشان ہے. کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑا جاتا ہوں. اور ہمیں بھی دوڑ لگانے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی چلنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی خدا کے قدموں میں جانے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے قدموں میں آئیں گے تو پھر برکت ہے. اگر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے تو برکت نہیں لیتے. چاہتے تو ہم سب ہی ہیں کہ خدا ہمیں بڑی زیادہ نعمتوں سے بھرے. چاہتے تو ہم سب ہیں کہ خدا ہمیں یہ بھی دے دے, خدا ہمیں ہر چیز دے دے, خدا ہمیں نعمتوں سے بھر دے. لیکن اس کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کرتے. ہم اور دنیاوی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو اصل ایفرٹ ہے, جو سب کچھ دینے والا ہے, ہم اس کی طرف نہیں آتے. کیا ہم ہر روز دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خدا کے حضور جھکتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خداوند کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز بائبل پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے. اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر برکت آپ کی کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو برکت دینا مشکل ہے. پھر آپ کے لیے برکت نہیں ہے. برکت اسی انسان کو ملے گی جو اس کے حضور جھکتا ہے. وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دے گا. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. خدا ہمیں ٹھوکر نہیں لگنے دیتا. لوگ تو گڑھے میں گر جاتے ہیں, لیکن خدا تو ایک ٹھوکر بھی نہیں لگنے دیتا. خدا اتنی پروٹیکشن کرتا ہے, ہماری راہوں کو وہ ہموار کرتا ہے تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں, ہم گڑھے میں نہ گر جائیں, ہم مصیبت میں نہ چلے جائیں. آسمانہ تے چڑھ جاواں تو اتھے بھی تو. آمین. داؤد یہی کہتا ہے نا, آسمانہ تے چڑھ جاواں اتھے بھی تو ہی ہے, تے پتال تے چلا جاواں اتھے بھی تو ہے. میں جتنے مرضی بستر بچھاواں ہر جگہ تے تو ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کو تو جاننا ہے. تو کیا ہم خدا سے چھپ سکتے ہیں؟ خدا سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ خدا, ہم انسان سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن خدا سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے, کیونکہ خدا ہمارے سوچنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ اس نے سوچا کیا ہے اور اس نے مانگنا کیا ہے. وہ تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے, وہ تیرے انٹرنل چیزوں کو جانتا ہے. تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ جا سکتے ہیں. وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے, اور خدا اس بات کو جانتا ہے. خدا غیور خدا ہے, خدا رحم کرنے والا خدا ہے, خدا معاف کرنے والا خدا ہے. خدا کلام مقدس میں دیکھتے ہیں دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. جس طرح پڑھی گئی جسے دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا. کیا کرتا ہے خدا؟ دیر نہیں کرتا. خدا جو وعدہ کرتا ہے اس میں دیر نہیں کرتا. خدا نے کہا میں جلد آؤں گا, تو وہ آیا, دنیا میں آیا, اور دنیا میں آ کر اس نے اپنا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کیا اور اپنی جان دی, سلیب پر جان دی, اپنا خون بہایا, اور اس نے ہر کام کو پورا کیا. جی آگے بڑھے گا. جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, اسی یہ سمجھتے ہیں یسوع کڑا آنڈیا ہے. یسوع نے کیا جی میں جلد آنے والا ہوں اور ہر کے گناہوں کے موافق اس کا بدلہ دوں گا. تے اسی انتظار سے یسوع کڑا آ رہے ہیں. ہم اسی انتظار میں ہیں نا, یسوع اجے تک اتنی دیر تو کہہ رہے یسوع تو ہے ہی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن جو روحانی لوگ ہیں, جو اسپرچل لوگ ہیں, جو دعا کرنے والے لوگ ہیں, جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں, جو خدا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا جلد آنے والا ہے. آمین.
جی بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے. تحمل کرتا ہے. کہتا ہے تاڑے بارے ہو کی کرتا ہے, تحمل کر کے بیٹھے ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں لیکن توبہ نہیں کر رہے, اور خدا تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بھی انسان توبہ کر لے. اس کی عمر 80 سال ہو گئی ہے, اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی. اس کو موقع دے رہا ہے, اس کو 80 سال والے بابے کو بھی وہ کیا کر رہے ہیں, موقع دے رہا ہے کہ یہ توبہ کر لے. 90 سال والے بندے کو بھی موقع دے رہا ہے کہ یہ توبہ کر لے, بپتسمہ لے لے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, تاکہ اس کو عذاب میں جانا نہ پڑے, وہاں پر جانا نہ پڑے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ انسان اس جگہ پر جائے. جی اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ تسی مرو. مرنا, یہ موت ہم نے سب نے مرنا ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے, اس میں تو ہم سب نے مرنا ہے. لیکن اصل موت جو ہے سیکنڈ موت ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. خدا اس سے بچانا چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور جو ہے وہ میرے قدموں میں جھک جائے. لیکن خدا اسی لیے ہمیں عمر بھی دیتا ہے, ہمیں 70 80 100 سال تک بھی لے جاتا ہے کہ انسان توبہ کر لے, معافی مانگے. بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں جی یہ جڑے برے لوگ ہیں عمر بڑی زیادہ ہوتی ہے, کہتے ہیں لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جڑے صادق لوگ نے جلدی چلے جاتے ہیں, لیکن صادقوں کی خدا عمر بڑھاتا ہے. تے جڑے گنہگار لوگ ہیں لوگوں کی عمر کیوں زیادہ کرتا ہے, تاکہ انہوں نے موقع ملے کہ وہ توبہ کر لین, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لین. خدا اس لیے ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی کیا کرے, معافی مانگے. جی بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا تو یہی چاہتا ہے کہ سارے کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن ہم سب لوگ کیا ہیں, کوئی گالی چرچ لگا ہے, نہیں بھی جاؤں گے تو خیر ہے, پر کام دے سی ضرور جانا ہے, شادی دے سی ضرور جانا ہے, سالگرہ دے ضرور جانا ہے, فنکشنہ دے ضرور جانا ہے, پارکہ جو ضرور جانا ہے, پر خدا دے کارچ نہیں آنا. جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو برکت تب ہے. تے پارکہ تے جاننا تاڑیاں لڑائیاں جھگڑے اکثر ہوندے نے کہ نہیں ہوندے, شادیاں تے بھی ہو جاندے نے, اور بھی جگہ تے تاڑے جھگڑے ہوندے, پر چرچ تے نہیں ہوندے. چرچ کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ چرچ میں خدا آپ کے حق, آپ کے اوپر اپنا کرم کرتا ہے, اور خدا انسان کی سوچوں کو بدلتا ہے, اور ہر طرح کی نیگیٹو چیز کو نکال دیتا ہے. خدا جو ہے وہ گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا ہر انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھولتا ہے, اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. لمبی عمر خدا کیوں دیتا ہے, اسی لیے دیتا ہے. نہیں تو کئی ایسے لوگ نے جڑے بچے نے جڑے پیدا ہوں گے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, ماں کے پیٹ میں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. خدا چاہتا نہیں ہے کہ آپ کی ایسی نوبت ہو. خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی صحیح ہو, اور آپ اچھی لائف گزاریں, اور آپ خدا کے قدموں میں آئیں اور خدا سے برکت پائیں. جی آگے پڑھیے گا. گنتی کی کتاب 24 باب اور اس کی 16 ہے. بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے. یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پادری صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں اور باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. خدا جب پادری صاحب گھر آ جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ پادری صاحب ہمارے گھر سے جائیں, کیونکہ یہ اچھی باتیں کرتا ہے. اچھی باتیں, جب کلام کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. سنتے تو ہم سب لوگ ہیں بڑے غور سے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. کلام کو سنتے ضرور ہیں, کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے, عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہماری لائف جو اسپرچل نہیں ہے. ہم اس لیول پر نہیں جاتے جو خدا چاہتا ہے. جی آگے پڑھیے گا. اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے. اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. خدا کے ساتھ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جڑیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, خدا کی ایک سائڈ سے کلام کو سنتے ہیں اور دوسری سائڈ سے
نکال دیتے ہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے، کلام کو اپنے دل میں نہیں ٹھہراتے۔ کلام میں لکھا گیا، داؤد یہ بات لکھتا ہے، داؤد نبی، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام کا نہ کروں۔ جب کلام دل میں ہوگا، جب کلام ہمارے اندر ہوگا، ذہن میں ہوگا، دل میں ہوگا، سوچوں میں ہوگا، خیال میں ہوگا، ہر بات میں ہوگا، تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیا آگے پڑھیے گا؟ اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں بات تو یہ ہے، کہتے ہیں اور حق تعالیٰ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو سجدے میں پڑا رہتا ہے، جو سجدے میں پڑا رہتا ہے، خدا کا جو جھکا رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کھلی آنکھوں سے برکت پاتا ہے، رویا دیکھتا ہے۔ ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جی، جڑے اکثر میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کافی لوگوں سے ایسا کہ پادری صاحب میں خدا نے کھلی آنکھاں جو رویا دیکھن دی برکت دیتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں کو پوچھئے نا دعا کی نہیں میری کر دیتے تو کوئی دعا نہیں، پوچھئے نا بائبل پڑھ دے جے، زیرو، نہ بائبل پڑھنی ہے، نہ دعا کرنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، تو کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے رویا نہیں ہے۔ کھلی آنکھوں سے رویا وہ دیکھتا ہے، کلام کیا فرماتا ہے؟ جو سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے رویا وہ دیکھتا ہے، کھلی آنکھوں سے رویا وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں خدا کیا کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ بتا سکتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے جو سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ تو جڑے دعائیں نہیں کرتے، جڑے بائبل نہیں پڑھتے، جڑے کلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ کیسے کھلی آنکھوں سے رویا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے رویا دیکھنا یہ عام کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام نہیں ہے۔ کھلی آنکھوں سے رویا دیکھنا، کھلی آنکھوں سے رویا دیکھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ سجدے میں جھکنا پڑتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں دعا کرنی پڑتی ہے، کوٹھڑی میں جانا پڑتا ہے، دروازہ بند کرنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، سجدے میں جھکنا پڑتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے خدا اپنی رویا جو ہے وہ دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے رویا دیکھتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو کلام ہی نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کلام پر دھیان کریں، خدا کے کلام کو اندر آنے دیں، خدا کے کلام کو جگہ دیں، پھر آپ تو جو کچھ کہے گا تیرا باپ تیرے لیے وہ کر دے گا۔ تو زمین پر جو کچھ باندھے گا آسمان پر کھل جائے گا اور بند جائے گا۔ تو زمین پر کھولے گا، آسمان پر کھلے گا، زمین پر باندھے گا، آسمان پر بندھے گا۔ تو جو کچھ کہے گا، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام تو ہمیں بڑا کلیئر بتاتا ہے، خدا کا کلام جھوٹ نہیں بولتا، اور خدا کا کلام ہمیں ہماری جو ہے وہ کریکشن کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو کلام پڑھیں گے، جو خدا کے کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے، دل میں رکھیں گے، برکت وہی لوگ پائیں گے۔ سجدے میں جھکنا ہے، حضوری میں خدا کی آنا ہے، پھر خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرے گا۔ ایک چھوٹی سی گواہی کے ساتھ خدا کے کلام کو اینڈ اپ کریں گے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ نا اس وقت چرچ نہیں بنایا تھا، اس وقت ہم خدمت کر رہے تھے لیکن چرچ نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے رائے ونڈ میں کلام سنانے کے لیے جانا تھا، اور چرچ والوں نے انوائٹ کیا مجھے، اور جب انوائٹ کیا تو بہت یعنی کہ اتنا تھا کہ انوائٹ جو کیا تو اس وقت مہینے کا اینڈ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ چرچ میں بھی جانا تھا ہم نے کلام سنانے کے لیے،
اور میں اور میری مسز خدا کے قدموں میں جھک گئے. 1 ویک تک ہم نے پریئر کی, روزہ بھی رکھا, اور جب ہم نے کلام سنانے کے لیے جانا تھا تو 1 دن پہلے مارننگ ٹائم ایک بندہ آیا, میرا دوست ہی تھا, وہ سیالکوٹ میں رہتا تھا. وہ سیالکوٹ سے آیا اور اس نے آ کے دروازہ نوک کیا, ایگزیکٹ آ کے ہمارا دروازہ نوک کیا, اور اس نے بتایا کہ میری مسز نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اب دیکھیے خدا کس طرح کام لیتا ہے. اس نے کہا میری مسز نے بھیجا ہے کہ پادری صاحب کو یہ جو ہدیہ ہے, یہ جو ٹائز ہے نا, آپ جا کر دیکھیے. ہلیلویا. دیکھیں کتنی دور سے بنایا, سیالکوٹ سے خدا نے بندے کو بھیجا ہے کہ میرے بندے نے کلام سنانے کے لیے جانا ہے, خدمت کے لیے جانا ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. اور جب وہ بندہ آیا, اس نے آ کر ہدیہ دیا, اور اس نے کہا کہ یہ جو ہدیہ ہے یہ میری مسز نے بھیجا ہے آپ کے لیے. تو جب میں اور میری مسز وہاں پہ تھے اور وہ پیسے جب پکڑے تو ہم اسی وقت خدا کے حضور جھک گئے, دعا کی کہ خداوند تو واقعی دلوں کے دل جانتا ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, اور خدا اپنے کام کو رکنے نہیں دیتا. ہم چرچ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں, جگہ لینا چاہ رہے ہیں, تو کیا اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو خدا کا کام نہیں ہوگا؟ خدا کسی اور سے کام لے لے گا. لیکن خدا ہم کیوں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگ اس کے حصہ دار بنیں, آپ لوگ برکت پائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی برکت کوئی اور لے جائے, آپ کا حصہ کوئی اور لے جائے. اگر آپ یہاں پر پیسہ دیتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, تو یہ آپ کی برکت ہے. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل ہے. لیکن ہم خدا کے گھر میں دینا نہیں چاہتے, ہم خدا کے لیے اپنی مٹھی کو کھولنا نہیں چاہتے. خدا چاہتا ہے کہ آپ لوگ دیں تاکہ آپ کا جو پیسہ یہاں پہ لگے آپ اس سے برکت پائیں. ہمارا یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسے ہیں, سب کے پاس ہی ہے, جاب سارے لوگ کرتے ہیں, اور آپ دے بھی سکتے ہیں, لیکن دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں جگہ قاضی صاحب لینڈ کے نہ لینڈ. لوگوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 4تھے مہینے میں ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, اور آپ نے پیسہ جو ہے وہ خدا کے گھر کے لیے دینا ہے. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے اتنے پیسے خدا کے گھر میں دینے ہیں, تو پھر خدا کیا کرے گا؟ برکت دے گا. سجدے میں چلے جائیں, خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ سجدے میں جا اور پھر برکت لے. سجدے میں جائیں, خدا سے مانگیں, کہیں خداوند کو, خداوند میں نے تیرے گھر کے لیے اتنے پیسے دینے ہیں, اور خدا جتنے آپ مانگیں گے خدا اس سے زیادہ آپ کو دے گا. ہلیلویا. خدا آپ کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے, اور خدا گھر کا کام بھی رکنے نہیں دے گا. خدا اپنے گھر کا کام بھی رکنے نہیں دے گا. اور ہم نے 4تھے مہینے میں پیمنٹ کرنی ہے, تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ خدا کے گھر کی اپنی مٹھیوں کو کھولیں تاکہ ہم خدا کے گھر کی پیمنٹ کر سکیں. خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.